الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهى عنكم فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ سچ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی دنیا میں حاضری اور دنیا میں تشریف آوری پیر کے دن ہوئی، اور صبح کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، مکہ معظمہ کا شہر تھا، آمنہ کا لال، عبداللہ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری۔ آپ کی ولادت کی نسبت صبح سے ہے، صبح کے وقت۔ آپ کی ولادت کی نسبت پیر سے بھی ہے، پیر کے دن تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کی نسبت ربیع الاول سے بھی ہے، آپ ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ تو وہ وقت جس میں آپ کی ولادت ہوئی، صبح کا وقت، زندگی میں ایک ہی بار آیا، پھر ایسا وقت نہیں آیا۔ وہ پیر کا دن اس دنیا میں ایک ہی بار آیا جس میں آپ کی مبارک ولادت ہوئی، پھر اس دنیا میں نہیں آیا۔ اور ربیع الاول کی وہ تاریخ بھی اس دنیا میں ایک ہی بار آئی، پھر وہ تاریخ جس میں آپ کی ولادت ہو وہ نہیں آئی۔ یہ تو سچ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی، آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہو، آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس دنیا کے احوال کیا تھے؟ اللہ کے نبی نے بتائے، اللہ کے قرآن نے بتائے کیا احوال تھے، اور کن حالات سے وہ معاشرہ، وہ لوگ، وہ انسانیت کن مصائب سے اور کس ذلت سے اور کن حالات سے دوچار تھی، اس کے خد و خال بھی آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں وہ سب کچھ ملتا ہے جو آپ کے زمانے سے پہلے تھا، پھر آپ نے ان کی کایا پلٹی۔ شرک تھا، پتھروں کی پوجا تھی، مورتیوں بنا رکھی تھی، مجسمہ سازی تھی، بڑے بڑے انسانوں کی تصویریں بنا رکھی تھیں انہوں نے، ان کی وہ پوجا کیا کرتے۔ شرک کی بہت ساری شکل تھی۔ آپ کی آمد سے پہلے کا وہ دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، ظلمت کا دور کہلاتا ہے، لا علمی کا دور کہلاتا ہے، گمراہی کا دور کہلاتا ہے۔ وہاں لوٹ مار تھی، خیانت تھی، جھوٹ تھا، قتل و غارت تھی، عورتوں کے حقوق نہیں تھے وہاں کوئی، نہ ان کو وراثت میں حصہ ملتا تھا، نہ ان کی جان کی کوئی قیمت تھی، نہیں کوئی ان کی عزت کی قیمت تھی۔ بیٹیاں تو اس معاشرے میں قابل قبول ہی نہیں تھی۔
زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ سنتے جائیے، ذرا سنتے جائیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دور پھر لوٹ کے آئے گا۔ قرآن نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی ہے کہ وہ دور پھر لوٹ کے آئے گا۔ جو آپ کی آمد کے وقت اس دنیا میں حالات تھے، قرآن نے پیشن گوئی فرمائی کہ وہ دور پھر لوٹ کے آئے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے شرک کی شکلیں تھیں، مجسمہ سازی تھی، بڑی بڑی تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ شاید آج بھی شرک کی نئی نئی شکلیں ہیں، اور پھر مجسمہ سازی کا رواج ہے، بڑی بڑی تصویریں لٹکانے کا ایک شوق بن چکا ہے، فن بن چکا ہے۔ اس جاہلیت کے دور میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں کتے سے پیار تھی، بچیوں سے نفرت تھی۔ کتے سے بڑا پیار تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو فرمایا جہاں ملے اسے مار دو۔ پھر جب نفرت بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا جب کالا ملے تو اسے مار دو۔ جب خوب نفرت بیٹھ گئی تو اب آپ نے فرمایا مارو تو نہیں، لیکن اگر اس میں کہیں کوئی اس کی لعاب لگ گئی تو وہ جگہ ناپاک، وہ کپڑا ناپاک، وہ برتن ناپاک، اور اس کو معمول کے دھونے سے بھی صاف نہیں ہوگا، 7 مرتبہ صاف کرنا ہوگا۔ ساری زندگی آپ اس گھر میں نہیں تشریف لے گئے جس میں کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہو یا جس گھر میں کوئی کتا ہو۔ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا؟ وہاں سود خور بہت تھے، وہاں جوا بہت تھا، شراب نوشی تھی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آج بھی جوے کی نئی اور جدید شکلیں ہیں۔ سود خوری معیشت کا حصہ بن چکا ہے، اور بڑی ٹھاٹ سے سود بھی لیتا ہے، فخر بھی کرتا ہے۔ عورتیں اپنا حسن و جمال کا اظہار کیا کرتے تھے، سینہ کھول کے چلا کرتے تھے، دوپٹہ تو ان کے سر پہ ہوتا تھا، لیکن آج کی جاہلیت اس سے بھی آگے نکلی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ آپ کی آمد سے پہلے کے وہاں کے حوال تھے، لوٹ مار تھی۔ جس کا جہاں ہاتھ لگتا دوسروں کے مال سے اپنا ہاتھ صاف کرتا۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں تھی۔ سود عام تھا، شراب نوشی تھی، بات بات پہ قتل ہو جایا کرتا تھا۔ انسان کی جان لینا سب سے سستا، سب سے آسان تھا۔ یہ ساری برائیاں تھیں وہاں۔ قرآن نے اس کے نتائج 2 لفظوں میں ذکر فرمایا۔ فرمایا کنتم اعداء وکنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ اس پوری بدعمالیوں کا اور اس پوری زندگی کا نقشہ قرآن نے 2 جملوں میں ذکر فرمایا۔ کنتم اعداء، تم آپس میں نفرتوں کا شکار تھے۔ ایک تو یہ تھی۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم ہلاکت اور بربادی کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ یہ پوری زندگی، یعنی نفرتوں کا شکار کیوں ہوئے اور اس بربادی اور ہلاکت پر کیوں آئے؟ بدعمالیاں کون سی تھی؟ عورتوں کے حقوق نہیں، بچیوں سے نفرت تھی، سود خوری تھی، شراب نوشی تھی، بے حیائی اور فحاشی تھی، خیانت اور جھوٹ تھا، لوٹ مار تھی، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں تھی۔ تو پھر اس معاشرے کا حال کیا بنا؟ وَكُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تم آپس میں نفرتوں کا شکار۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم بربادی اور ہلاکت کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ بتائیے آج بھی ہم اس کیفیت سے دوچار ہے یا نہیں؟
بلکہ پوری امت مسلمہ اس مصیبت سے دوچار ہے یا نہیں؟ کنتم اعداء، تم نفرتوں میں پڑے تھے، تم نفرت کی آگ میں جل رہے تھے. گھر سے لیجئے نا، باپ بیٹا ہو، میاں بیوی ہو، بہن بھائی ہو، محلہ اور گلی ہو، قوم ہو، ملک ہو، جماعتیں ہو، فرقے ہو، لسانیت ہو، قومیت ہو، وطنیت ہو، برادریاں ہوں، قبائل ہوں، بتائیے نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں نہیں؟ وہ جو زمانے جاہلیت میں برائیاں تھیں وہ برائیاں بھی ہیں اور آج اس کا نتیجہ بھی ہے. کنتم اعداء، تم نفرتوں کا شکار تھے، تم باہم ایک دوسرے سے دستے گریبان تھے. خوش نصیب خاندان ہوگا جہاں سب رہنے والے شیر و شکر ہوں گے. خوش نصیب گھرانہ ہوگا جہاں ہر ایک کے لیے دوسرا ایثار کرتا ہوا نظر آئے گا. کہاں ہے آج اس امت مسلمہ میں وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جہاں محبتوں کی اور اتفاق کی مٹھاس موجود ہو؟ سبحان اللہ، میری نبی کی سنت آئی، پیارے نبی کی سیرت آئی، پیارے نبی کی سنت آئی، پیارے نبی کی زندگی آئی، آپ کی مبارک ذات آئی، آپ کا پر نور راستہ اور طریقہ آیا. سنت اور سیرت کیا آئی؟ انسان بننے لگے، انسانوں کا کردار بننے لگا، کردار سازی ہونے لگی، کردار سازی ہونے لگی، معاشرے کی تعمیر ہونے لگی، انسان بننے لگے. سنت سے، سیرت سے، سیرت نبوی سے انسان بننے لگے. اور پھر قرآن نے اس کا منظر ذکر فرمایا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے. الفت، محبت، پیار، اتفاق، اتحاد، ایثار، احسان. کیوں؟ تمہاری زندگی میں نبی کی سیرت آ گئی نا. تم باحیا ہو گئے، تم دیانتدار ہو گئے، تم حلال کھانے والے بنے، تمہارے اندر سچائی آئی، تم وعدہ وفا کرنے لگے، تم ایثار کرنے لگے، تم بچیوں کو اللہ کی رحمت سمجھنے لگے، تم بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھنے لگے، تم بہنوں کو اور عورتوں کو میراث میں، وراثت میں حق دینے والے بنے. تم نے ان کی جان و مال کی حفاظت ایسی کی جیسے تمہارے معاشرے میں مردوں کی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے. جب تمہاری زندگی میں نبی کی زندگی آ گئی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پھر تمہارا وہ معاشرہ جو نفرتوں کا شکار تھا وہاں سے محبتوں کی خوشبو پھوٹنے لگی، وہاں سے محبتوں کی خوشبو پھوٹنے لگی. میرے عزیزو، آج ہماری کیفیت بھی وہی ہے جو حضور کی آمد کے وقت تھی. ہر وہ برائی جاہلیت کی ہمارے ہاں موجود ہے. ہمیں پھر نبی کی سنت اور سیرت کے نصاب کی ضرورت ہے. آج پھر ہمیں سنت اور سیرت کے ذریعے کردار سازی کی ضرورت ہے. آج پھر اسی دستور کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہے، اسی دستور کی ضرورت ہے، اسی نصاب کی ضرورت ہے جس نصاب سے میرے بچوں کی تربیت ہو، میرے اسکول کے نوجوانوں کی تعمیر ہو، جس سے میری کردار سازی ہو. آج پھر اسی سنت اور سیرت کی ضرورت ہے. ضرورت اس کی ہے میرے کہ آج اپنی نبی کی سنت کو فروغ دے، اپنی نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی کی صبح شام گزارے. لیکن میرے عزیزو، ہمارے ہاں تو الٹی ہی گنگا بہتی ہے، الٹی ہی گنگا بہتی ہے. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے. دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے
کہ جو چیز دین نہیں ہے ہم نے آج اسے دین سمجھ لیا. جو چیز دین نہیں ہے ہم نے اسے دین بنا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس له ما لیس منه فهو رد. فرمایا کوئی دین میں نئی چیز پنکھا تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ریل گاڑی بھی نہیں تھی، جہاز بھی نہیں تھا، یہ بھی تو نئی چیز ہے، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، یہ دین کے اندر نیا دین نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی برائی بیان فرمائی، مذمت فرمائی، اپنے امت کو سبق اور تلقین فرمائی کہ اس سے بچ کے رہنا، کہ تم دین میں دین نیا بنا لینا، کہ جو چیز دین نہیں ہے تم اسے ثواب کی چیز سمجھ لو. ارے میرے عزیزو، جو چیز دین نہیں ہے اس پہ پیسہ لگانا، اس پہ محنت کرنا، اس پہ مشقت اٹھانا، ان فضولیات میں لگنا، کوئی ثواب کی چیز ہو، دین کی چیز ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منصب دیا ہے، آپ کو یہ منصب دیا ہے کہ آپ انسانیت کو بتائیں کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے اور کیا چیز اللہ کو پسند نہیں. یہ اللہ کے نبی کا منصب ہے، یہ رسالت کا منصب ہے، یہ ایک رسول کا منصب ہے کہ آپ انسانیت کو بتائیں کیا چیز اللہ کو پسند ہے کیا نہیں پسند. تو آپ نے اپنی امت کو بتایا. جب تم اپنی کوئی دین کی چیز معلوم کرنا چاہو تو دیکھو کتاب اللہ کی کتاب کو دیکھو. جب تم کوئی چیز دین کی معلوم کرنا چاہو تو میرا قول و عمل دیکھو، میرا ارشاد دیکھو، میرا عمل دیکھو. جب کوئی چیز تم دین کی معلوم کرنا چاہو تو میری تربیت یافتہ جماعت حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی دیکھو. اگر تمہیں مل جائے تو وہ دین ہے، پھر اس پہ پیسہ لگاؤ، دولت لگاؤ، محنت کرو، اللہ کے ہاں تمہارا قرب بڑھے گا، اجر بڑھے گا. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو کتاب اللہ میں نہیں، نبی کے ارشاد میں نہیں، نبی کی زندگی میں نہیں، صحابہ جیسی مقدس جماعت میں نہیں، اگر تم اسے دین سمجھ کے کرو گے نا بھائی، کیا ہوگا؟ ایک تو دین میں ایک اضافہ ہو جائے گا، دین میں ایک نیا دین نکل آئے گا، اور دوسری ایک بہت بڑی مصیبت ہوگی، بہت بڑی مصیبت. یہ امت مسلمہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہ امت مسلمہ کی طاقت بٹ جائے گی. پیسہ بھی لگایا، دولت بھی لگائی، محنت بھی کی، اور مسلمانوں کو تقسیم بھی کر دیا، ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. اللہ کے نبی بھی ناراض، اس امت کا بھی نقصان. آج دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے 2 عید کے دن لے کے آیا ہوں، 2 عید کے دن، اور دونوں عید کے دن ایسے ہیں جو 2 بڑی عبادات کے بعد میری امت اس خوشی کے دن کو منائے گی. ایک رمضان کی عبادت کے بعد اور ایک حج کی عبادت کے بعد، 2 عیدیں. بتائیے آج مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا ہو کہ جو 2 عید کے بجائے 1 عید کو مانے، کمی کر دے، تب بھی مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، تب بھی مسلمان تقسیم ہو جائیں گے کہ دیکھو دنیا میں مسلمان یہ کیسا ہے کہ 1 عید مناتا ہے. الحمدللہ پوری امت مسلمہ 2 عیدیں مناتی ہے. لیکن میرے عزیزو اگر 2 کے بجائے 3 کر دیں، 2 کے بعد 4 کر دیں، 2 کے بعد 5 کر دیں، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر عید منائے، عید غدیر، اور کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دن پر عید منائے، کیا ظلم ہے، کتنا افسوس ہے. اس امت کے ساتھ کیا ظلم ہے. دولت تقسیم، پیسہ تقسیم، وسائل تقسیم، یہ امت تقسیم. جب تم اس میں اضافہ کرو گے، یہ نبی سے محبت تو نہیں، یہ تو عشق نہیں ہے،
عشاق تو صحابہ تھے، عشق کا حق ادا کرنے والے تو نبی کے دور کے لوگ تھے۔ میرے عزیزو، نادانی میں مسلمان بہت غلط کر بیٹھتا ہے، بہت غلط کرتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے نہیں تھا، 30 50 60 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہمارے بڑے بوڑھے تو اس کو 12 وفات بھی کہتے تھے۔ اور آج بھی اسلامی دنیا کے بہت سارے خطے ایسے ہیں جہاں یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ڈر لگ رہا ہے جوں جوں جہالت بڑھے گی، جوں جوں قلب علمی بڑھے گی، جوں جوں نبی کے علم سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ 10-15 سال ایسا نہیں تھا، 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا، 30 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ اور بدعت کی خصوصیت یہی ہے کہ ہر دور میں ایک نیا رنگ اختیار کرتی ہے، ہر زمانے میں اس کی ایک نئی شکل ہوتی ہے، اس کی ایک نئی صورت بن جاتی ہے۔ اذان تو نہیں بدلی، نماز تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، میری نبی کی سنت تو نہیں بدلی، لیکن جو میں اپنی خواہشات سے کسی چیز کا اضافہ کروں گا دین میں، وہ بدلتی رہے گی۔ اس لیے کہ میری خواہش کچھ ہے، کسی دوسرے کی خواہش کچھ ہے، کوئی 10 سالوں کے بعد آئے گا اس کی خواہش کچھ اور ہوگی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے اور دکھ ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں عید کی نماز بھی صبح 8 بجے ہوگی، عید کی نماز بھی صبح 6 بجے ہوگی، پھر مسلمان کہاں کھڑے ہوں گے؟ کچھ پڑھ رہے ہوں گے، کچھ نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ ارے میرے عزیزو، اس امت کے حال پہ رحم کھائیں، اس امت کے حال پہ رحم کھائیں۔ یہ پہلی بہت بڑھ چکی ہے، یہ پہلی بہت نفرتوں کا شکار ہے۔ آئیے نا نبی کی سنت، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کا اسوہ بنائیے، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، انسانیت ترقی کرتی ہے، اور مسلمانوں میں الفت اور محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ آئیے سنت اور سیرت کا نصاب اپنائیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے اپنی نبی کی سنت اور سیرت سے ان کی پرورش ہو، ان کی تربیت ہو، اپنی نئی نسل میں یہ نصاب رواج دے۔ بے دین حکمران، دنیا کے مسلمانوں کے بے دین حکمران بدقسمتی سے خرافات کو فروغ دیں گے، لیکن نبی کے زمانے کی جاہلیت کو ختم نہیں کریں گے، رشوت نہیں ختم کریں گے، سود نہیں ختم کریں گے، بے حیائی نہیں ختم کریں گے، میرے نبی کا دین نہیں زندہ کریں گے۔ ہاں، خرافات کو فروغ دیں گے۔ بے دین ذرائع ابلاغ خرافات کو فروغ دے گا، نبی کی نماز کو فروغ نہیں دے گا، نبی کی سچائی کو فروغ نہیں دے گا، نبی کی دیانت کو فروغ نہیں دے گا، نبی کی جسے کہیں کہ اعلیٰ اخلاق کو فروغ نہیں دے گا۔ ہاں، ایسی چیز جس سے مسلمانوں میں کل نفرتوں کی دیوار کھڑی ہو، جس سے مسلمان کل تقسیم ہو، بدعات کو فروغ دے گا، بدعات کو فروغ دے گا، سنت کو فروغ دینا۔ بھائی نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کرتے تھے، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سچائی کو زندہ کیا، جس نے میری دیانت کو زندہ کیا، جس نے میرا عہد وفا زندہ کیا، جس نے میرے لقمہ حلال کا حصہ زندہ کیا، جس نے حیا اور غیرت اور پردہ زندہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جاہلیت میں لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور اس کو عزت کا باعث سمجھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا، آپ پیشاب کر رہے ہیں، تو مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے دیکھو دیکھو یبول کما تبول المرأ، یہ تو ایسے پیشاب کرتا ہے جیسے عورت پیشاب کرتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے پیشاب کیا، سطر کے ساتھ پیشاب کیا کرتے تھے، اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے بچایا کرتے تھے۔ نبی کی زندگی کو فروغ دو نا، نبی کے طور طریقوں کو، سیرت کو فروغ دیں، اور پھر کیا انعام ملے گا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے اندر الفت اور محبت لوٹ آئے گی، نفرتوں کی دیواریں گر جائیں گی، عصبیت، لسانیت، قومیت، وطنیت، برادری، فرقہ پرستی، اس ساری گندگیوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔
اور تم ایک نبی کے نام پر باہم شیر و شکر ہو سکتے ہو. ایک نبی کی زندگی ایسی ہے، ایک نبی کی سیرت ایسی ہے جس پر مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور اس سیرت نے اور نبی کی سنتوں نے طاقت دکھائی اور باہم شیر و شکر ہوئے. تو میرے عزیزو، آج بھی اس جاہلیت کی کیفیت سے اور ان برائیوں میں آج ہم مبتلا ہوتے چلے گئے. تو ضرورت ہے ہمیں بھی آج پھر اس نصاب کی ضرورت ہے اور اس دستور کی ضرورت ہے جو نبی کی سنت اور نبی کی سیرت پر مشتمل. نبی سے محبت کیجیے نا. ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اسے نافذ کریں. ہم اپنے قومی سطح پہ اپنی نبی کا دستور نافذ کریں نا. یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے، یہ اس مہینے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایسی چیز جس کا دین سے تعلق نہیں، اس پہ وسائل خرچ کرنا، اس پہ محنت کرنا، اس پہ صلاحیتیں ضائع کرنا، اس سے تو دین میں ایک نیا دین آغاز ہو رہا ہے. اس سے تو مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. مسلمان دنیا میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا. نبی کی سنت سے مسلمان نہیں تقسیم ہوتا، نبی کی سیرت سے مسلمان نہیں تقسیم ہوتا. جہاں نبی کی سنت چھوڑی، سیرت چھوڑی، وہاں مسلمان تقسیم ہوگا، وہاں مسلمان تقسیم ہوگا. تو آج پھر ضرورت ہے میرے عزیزو، اپنی نبی سی سنت کو دیکھتے چلے جائیں 24 گھنٹے کی زندگی. اور آپ نے 24 گھنٹے کیسے گزاری؟ بڑی پیاری سی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے اسوہ رسول، حضور کی زندگی، حضور کا اسوہ، حضور کی زندگی کا نمونہ، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اس کو اپنے سرانے پہ رکھیے، پڑھتے چلی جائیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتے جائیے. یہی اللہ کے نبی کا حق ہے اور یہی آپ پر ایمان کا بھی حق ہے، یہی آپ سے محبت کا بھی حق ہے اور یہی آپ کی عظمت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کی سنتوں میں میری زندگی ڈھل جائے، میرا گھر کی زندگی ڈھل جائے، میرے بچے اور بچیوں کی تربیت اپنی نبی کی سنت کے مطابق ہونے لگے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے حال پہ اللہ کریم رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.